عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار جہاں یوٹیوب چینل کی جانب سے آج تلنگانہ کی اردو درسی کتاب ضیاء اردو اول سے جماعت ششم کے تحت دوسرے یونٹ میں 7واں سبق کھیل کی خبریں لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے دنوں اردو کی درسی کتاب کے مختلف اسباق کو ویڈیو لیسن سیریز کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کڑی کے تحت آج دوسری جماعت ششم کی دوسری یونٹ سبق نمبر 7 کھیل کی خبریں لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے آج ہم کھیل کی خبروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کھیل کی خبریں، سبق نمبر 7۔ پیارے بچوں، دیکھیے کہ آپ کے اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ سوچئے بولیے کے تحت آپ کو تصویر دیکھنا ہے اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اوپر کی تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، طلباء انتہائی دلچسپی سے پڑھنے دیکھنے والا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، 2 اپریل 2011 عیسوی کا دن کھیل کے میدان میں ہندوستان کے لیے یاد رکھا جانے والا دن ہے۔ اس دن کیا ہوا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، ان تینوں سوالات کے جوابات دیجیے۔ آپ سوالات وائس ریکارڈر کے ذریعے سے، واٹس ایپ وائس ریکارڈر کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں، یا پھر ان سوالات کے جوابات لکھ کر اپنے ٹیچر کو واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور سبق کے آغاز سے قبل ہم سبق کے مرکزی خیال پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سینٹرل تھیم یعنی سبق کا جو مین مقصد ہے وہ اس مرکزی خیال میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق کا مرکزی خیال۔ اخبارات گزشتہ روز کے واقعات کو تمام عوام تک دلچسپ انداز میں پہنچاتے ہیں۔ ان میں سیاسی، تجارتی، کھیل کود اور تعلیمی خبریں ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی، قومی اور مقامی معلومات بھی اخبار پڑھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے کی خبر مختلف اخبارات نے کس طرح لکھی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کھیل کی خبریں دراصل جو سبق ہے وہ اخبارات کی اہمیت اور خبروں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یعنی اخبارات جو پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں، اس کے ذریعے سے روزانہ ہم کو نہ صرف کھیل کی بلکہ بین الاقوامی سطح کی، ملک گیر سطح کی، ریاستی سطح کی اور مقامی سطح کی خبریں حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کھیل کی خبروں سے متعلق اطلاعات ملتی رہتی ہیں، تعلیمی خبروں سے متعلق اطلاعات ملتی ہیں، بزنس سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق ہم کو آگاہی اس اخبارات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے کی خبر مختلف اخبارات نے کس طرح شائع کی تھی۔ تو پیارے بچوں، ہدایت ہے آپ کے لیے کہ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ یعنی آپ کو کرنا یہ ہے کہ سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی نشاندہی کرنا ہے، ان کے نیچے خط کھینچنا ہے، یعنی کہ ان کو انڈر لائن کرنا ہے، پھر ان کے معنی کتاب کے آخر میں جو فرہنگ دی گئی ہے یا پھر جو لغت آپ کے گھر میں دستیاب ہے اس میں آپ تلاش کر کے ان کے معنوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ تو مختصر طور پر ہم نے یہاں پر چند الفاظ کو آپ کی اس سبق سے منتخب کیا ہے اور ان کے مشکل الفاظ کے معنوں کو یہاں پیش کیا ہے۔ دیکھیں کہ شرمندہ تعبیر، اس کے معنی ہیں خواب پورا ہونا، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا۔ جارحانہ، حملہ آورانہ، جارحانہ یعنی کہ حملے کے انداز میں حملہ آورانہ، ٹھیک ہے۔ سرشار، سرشار کے معنی ہے بچوں مست، پرعزم، باہمت، عبرتناک، خوف دلانے والا۔ آتش بازی،
دیکھیے بیٹا یہاں تھوڑا سا غلط شائع ہو گیا کہ آتش بازی کے معنی ہیں پٹاخے پھوڑنا، تو یہاں پر تھوڑا آپ جو ہے تصحیح کر لیں، سفر کی رودات کو وہاں سے نکال دیں۔ پٹاخہ بازی کرنا آتش بازی۔ دم بخود حیران کن، شائقین شوق رکھنے والے، مغلوب ہارا ہوا یا مفتوح یعنی فتح یاب۔ برتری کے معنی دیکھیں، بڑائی، گروہ، ٹولی یا مجموعہ۔ اعصاب، نسیں، بغل گیر، گلے ملنا، محظوظ ہونا، لطف اندوز ہونا، محظوظ لطف اندوز۔ متلاشی تلاش کرنے والا، فلک شغاف آسمان کو چھونے والے یعنی فلک شغاف نعرے یعنی کہ بلند آواز میں جو ہے پکارا کرنا، یا ستائش تعریف، قابل افتخار عزت کے لائق، حت المقدور جہاں تک ہو سکے۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے بچوں۔ اب آئیے ہم باضابطہ آپ کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی ریڈر میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ 2011 عیسوی میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کا جو فائنل میچ ہے اس کی تصویر ان اخبارات میں پیش کی گئی، یعنی کہ وہ جو منظر تھا 2011 کا جو فائنل مقابلہ ہوا تھا ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان میں، اس فائنل میچ کی جو خبر ہے اخبار نے کس طرح شائع کی ہے، 3 نمونے یہاں پر پیش کیے گئے۔ پہلا نمونہ دیکھیں بچوں، مدرسے میں تمام بچے گروہی طور پر اخباروں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک گروہ اخبار میں ذیل کی خبر پڑھ رہا ہے: ہندوستان دوسری مرتبہ ورلڈ چیمپئن، ٹیم انڈیا کا خواب 28 سال بعد شرمندہ تعبیر، دھونی اور گمبھیر کی جارحانہ بیٹنگ، سری لنکا کے خلاف 6 وکٹوں سے شاندار فتح۔ ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ میں ایک عظیم باب کا شاندار اضافہ، سارے ملک میں جشن، زبردست آتش بازی۔ دیکھیے یہ تھی سرخیاں۔ اب دیکھیں خبر کس طرح سے شائع ہوئی تھی کہ پرعزم ہندوستان نے ورلڈ کپ فائنل میچ میں آج رات طاقتور سری لنکا کی ٹیم کو 6 وکٹ سے عبرتناک شکست دیتے ہوئے 28 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ورلڈ کپ حاصل کر لیا اور کرکٹ کی اپنی تاریخ میں ایک عظیم باب کا اضافہ کیا۔ اس تاریخی کامیابی کے لیے مقررہ نشانہ 275 رن کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم نے دم بخود مظاہرہ کیا۔ گوتم گمبھیر 97 رن اور مہندر سنگھ دھونی 91 رن کے ساتھ اس نشان کو حاصل کر لیا۔ دھونی کھیل کے آخر تک ناٹ آؤٹ رہے اور 10 گیندز باقی تھی۔ جیسے ہی دھونی نے کامیابی کے شاٹ کے طور پر شاندار چھکا لگایا، کرکٹ کے جذبے سے سرشار سارا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا، بالخصوص وانکھیڑے اسٹیڈیم جو شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دیوانہ وار جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دھونی نے انتہائی ذمہ دارانہ کپتانی اننگز کھیلی اور ان کے شاندار چھکے نے ہندوستان کو نہ صرف اس تاریخ سے ہمکنار کر دیا بلکہ ورلڈ کپ چیمپئن شپ مقابلے میں ایک نئی تاریخ بھی رقم کر دی۔ اس طرح ہندوستانی ٹیم نے ون ڈے انٹرنیشنل کے عالمی چیمپئن کا خطاب حاصل کر لیا، اگرچہ اس کو نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہندوستان کو ورلڈ کپ میں فتح 2 دہائیوں کے بعد حاصل ہوئی، جو اتفاق سے ہندوستانی ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن کے لیے پر اثر وداعی بھی ہے، کیونکہ بحیثیت کوچ یہاں آج ان کا آخری دن تھا۔ ہفتے کی شب ہندوستان پر سارا آسمان چمک اٹھا جب کرکٹ کے پرجوش شائقین نے مختلف شہروں میں آتش بازی کی۔ ہندوستان نے 8 سال قبل سورو گنگولی کی قیادت میں ورلڈ کپ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن اس ٹیم نے آج فیلڈ پر اپنی برتری کو عملاً ثابت کر دیا۔ آگے دیکھیں بچوں۔ جی آج کی شاندار کامیابی پر ہندوستانی کھلاڑیوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے اور جذبات سے مغلوب کھلاڑی فرط مسرت میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے
اور دیگر چند کھلاڑی ہوا میں چھلانگ لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بالخصوص کپتان دھونی نے جب اپنے منفرد اسٹائل میں چھکا لگاتے ہوئے اپنی ٹیم کو تاریخی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس کامیابی کے جشن کے طور پر سارے اسٹیڈیم میں پٹاخے پھوٹنے لگے اور آتش بازی کے دم بخود مظاہرے کے دوران وانکھیڑے اسٹیڈیم پر سارا آسمان منور ہو گیا۔ سری لنکا کی اننگز کی اہم خصوصیت مہیلا جے وردھنے کی شاندار 103 رن رہے۔ ان کے اس اسکور کے ساتھ مہمان ٹیم 6 وکٹ کے نقصان سے 274 رن بنا سکی۔ جے وردھنے نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے تجربے کا موثر استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو ایک اچھے اسکور پر پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ سری لنکا کی ٹیم نے سخت محنت و جانفشانی سے کھیلتے ہوئے 15 سال کے وقفے کے بعد یہ کپ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وقفے سے اس کے چند اہم کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور جس کے ساتھ ہی اس کا موقف کمزور ہو گیا تھا۔ ہندوستانی اننگز انتہائی مایوس اور پریشان کن حالات میں شروع ہوئی، کیونکہ جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرنے والے وریندر سہواگ اس اننگز کی دوسری ہی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ ملنگا نے ان کا یہ قیمتی وکٹ حاصل کیا تھا۔ سچن ٹنڈولکر جو غالباً ورلڈ کپ کا یہ آخری میچ کھیل رہے تھے، 2 باؤنڈریوں کے ذریعے مقامی شائقین کو خوش کر دیا، تاہم وہ اپنی 100ویں ون ڈے سنچری نہیں بنا سکے، جبکہ دوسری جانب گوتم گمبھیر زیادہ سے زیادہ رن بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ ہندوستانی بولر ظہیر خان نے بہترین بالنگ کی، جن کے 3 اوورز میڈن رہے۔ سری لنکا کے کھلاڑی ابتدائی 10 اوورز میں صرف 31 رن بنا سکے۔ اس سارے ٹورنامنٹ میں یہ ان کے سب سے کم رن رہے۔ یوراج سنگھ نے بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی شعبوں میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک اخبار کی خبر جو ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے سے متعلق تھی، جس کو اخبار نے اس انداز میں مختلف سرخیوں کے تحت شائع کیا تھا۔ اب آئیے ایک دوسرے اخبار میں اسی خبر کو دوسرے انداز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک دوسرا گروہ اخبار میں یہ خبر پڑھ رہا ہے: ہندوستان کرکٹ کا شہنشاہ 28 سال بعد دوبارہ ورلڈ چیمپئن، فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست، دھونی اور گمبھیر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ یہ سرخیاں تھیں بچوں۔ اب دیکھیں، خبر پڑھتے ہیں۔ متاثر کن ہندوستانی ٹیم نے آج رات دباؤ سے بھرپور فائنل میچ میں سری لنکا کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 28 سال بعد باوقار ورلڈ کپ پر دوبارہ قبضے کے ذریعے اپنی کرکٹ تاریخ کا ایک شاندار باب تحریر کیا۔ تاریخی کامیابی کے لیے درکار 275 رنوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہندوستانیوں نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور گوتم گمبھیر کے 57 اور مہندر سنگھ دھونی کے 51 ناٹ آؤٹ کی مدد سے 10 گیند پہلے نشانہ حاصل کر لیا اور کرکٹ کی جنونی قوم کو خوشی سے پاگل کر دیا۔ کھچا کھچ بھرے ہوئے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جیسے ہی دھونی نے چھکا لگاتے ہوئے ہندوستان کو کرکٹ کا سب سے عظیم لمحہ عطا کیا، فاتح ٹیم نے دیوانہ وار جشن شروع کر دیا۔ اس طرح ہندوستان، جو نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم کا بھی درجہ رکھتا ہے، ون ڈے کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ زائد 2 دہائیوں بعد حاصل ہونے والی ورلڈ کپ کی یہ خطابی فتح سچن ٹنڈولکر کے لیے دوہری خوشی کا باعث رہی، کیونکہ کئی ریکارڈز کے حامل سچن صرف اسی اعزاز سے محروم تھے۔ کوچ گیری کرسٹن کے لیے بھی ایک شاندار وداعی رہی، جن کا ہندوستانی کوچ کی حیثیت سے یہ آخری دن بھی تھا۔ یہ ایک یادگار ہفتے کی رات ثابت ہوئی، جس کے دوران کئی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ ہندوستان، جو طویل عرصے سے کھیل کی مالیاتی طاقت کا درجہ رکھتا ہے، میدان پر بھی اپنی برتری ثابت کر دی۔ 8 سال قبل سورو گنگولی کی زیر قیادت ٹیم نے اس بلندی پر پہنچنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جیسے ہی دھونی نے چھکا لگاتے ہوئے میچ کا اختتام کیا، کھلاڑی میدان پر آ گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ ان میں سے کئی کھلاڑیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی اس لمحے کا جشن مناتے ہوئے زبردست آتش بازی کی گئی، جس سے آسمان روشن ہو گیا۔ سری لنکا کی اننگز کی خاص بات مہیلا جے وردھنے کے 103 رن تھے،
جس کی بدولت ٹیم نے 6 وکٹ پر 274 رن بنائے۔ تو بچوں آگے دیکھیں جی، 274 رن بنائے۔ ہندوستانی اننگز کا آغاز تباہ کن رہا کیونکہ وریندر سہواگ اننگز کی دوسری گیند پر آؤٹ ہوئے اور فاسٹ بالر لاست ملنگا نے ایک قیمتی وکٹ حاصل کی۔ ٹنڈولکر نے شاید اپنا آخری ورلڈ میچ کھیل رہے تھے، بعض شاندار چوکوں کے ساتھ اپنے ہوم گراؤنڈ پر تماشائیوں کو محظوظ کیا، جبکہ دوسری طرف دھونی بھی رنوں کے متلاشی نظر آ رہے تھے۔ ہندوستانیوں کو اس وقت ایک اور جھٹکا لگا جب ملنگا نے چیمپئن بیٹسمین کو آؤٹ کرتے ہوئے دوسری کامیابی حاصل کی۔ سچن نے ان کی ایک گیند پر کیپٹن کمارا سنگاکارا کو وکٹوں کے پیچھے کیچ دے دیا۔ جیسے ہی ٹنڈولکر پولنگ کی سمت لوٹنے لگے، وانکھیڑے اسٹیڈیم کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ گمبھیر نے کلاسیکر کو ایکسٹرا اوور میں چوکا لگاتے ہوئے ون ڈے کرکٹ میں اپنے 4000 رن مکمل کیے، جبکہ وراٹ کوہلی نے بھی اسی اوور میں ایک چھکا لگایا۔ گمبھیر اور کوہلی کی جوڑی نے تیسری وکٹ کے لیے 83 رن بنائے، لیکن دلشان نے اپنی ہی بالنگ پر چھلانگ لگاتے ہوئے ایک شاندار کیچ کے ذریعے یہ پارٹنرشپ توڑی۔ آؤٹ آف فارم دھونی یوراج سے پہلے بیٹنگ کے لیے آئے تاکہ دائیں اور بائیں ہاتھ کے کھلاڑی کے امتزاج کو برقرار رکھ سکیں، اور سری لنکا کی ٹیم نے انہیں 2 لائیو دیں۔ تاہم دھونی نے سری لنکا کی ان غلطیوں کا فائدہ اٹھایا اور اپنا فارم دوبارہ حاصل کیا۔ دھونی اور گمبھیر نے تیزی سے رنز بناتے ہوئے ہندوستان کے تعاقب کو جاری رکھا۔ اس جوڑی نے چوتھی وکٹ کے لیے 109 رن بنائے۔ اس مرحلے پر گمبھیر نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹروک کی قیمت چکائی اور صرف 3 رن کی کمی سے اپنی سنچری سے محروم رہے۔ گمبھیر نے گیند کو کٹ کرنے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن پریرا کی گیند پر پوری طرح چوک گئے اور ان کے اسٹمپس اکھڑ گئے۔ دھونی 91 اور یوراج 21 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ ہندوستان ورلڈ کپ کی تاریخ میں خطاب جیتنے والا پہلا میزبان ملک بن گیا ہے۔ ہندوستانی ٹیم تیسری مرتبہ فائنل میں داخل ہوئی تھی، جس میں سے 2 مرتبہ اس نے کامیابی حاصل کی، جبکہ سری لنکا کی ٹیم کو مسلسل دوسرے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکا کی ٹیم بھی 3 مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے اور اس نے 1 مرتبہ 1996 میں خطاب جیتا۔ صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل، سری لنکا کے صدر مہندر راج پکسے، کئی دیگر سیاسی شخصیات اور فلم اسٹار صنعتکاروں نے سخت سیکورٹی میں کھیلے گئے اس فائنل میچ کا مشاہدہ کیا۔ پیارے بچوں، یہ دوسری خبر تھی، دوسرے اخبار سے یہاں پر پیش کی گئی تھی، وہی 2011 کے کرکٹ کے فائنل میچ کی۔ اب آئیے ایک تیسرے اخبار کی خبر کا مطالعہ کرتے ہیں 2011 کے اس فائنل میچ سے متعلق۔ چند بچے ایک اور اخبار کی سرخیاں اور خبریں پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان ورلڈ چیمپئن، ملک خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کے فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست۔ مایہ ناز کھلاڑیوں کو فی کس 1 کروڑ روپے انعام۔ بی سی سی آئی کا اعلان۔ 28 سال بعد ملک کے کروڑہا عوام کا خواب شرمندہ تعبیر۔ دھونی کی ٹیم کو صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور سونیا گاندھی کی مبارکباد۔ یہ سرخیاں تھیں بچوں۔ اب دیکھیں خبر تفصیل سے کہ ہندوستان 28 سال بعد پھر ایک مرتبہ ورلڈ کرکٹ چیمپئن بن گیا۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں ٹیم انڈیا نے سری لنکا کی طاقتور ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس عظیم الشان کامیابی پر سارا ہندوستان خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ خوشی و مسرت کا اس قدر جذباتی ماحول دیکھا گیا کہ ہر طرف عوام دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ پٹاخوں، آتش بازی اور فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے شائقین نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ملک کے چپے چپے میں خوشی سے سرشار عوام نے فتح کے جلوس نکالے اور ٹیم انڈیا کی ستائش کی۔ یوراج سنگھ کو مین آف دی ٹورنامنٹ اور کپتان مہندر سنگھ دھونی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر اس عظیم شان کامیابی پر اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔
بیشتر کھلاڑیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے گئے۔ سچن تندولکر نے اپنے جذبات و احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم میں شامل ہونا ان کی زندگی کا قابل افتخار لمحہ ہے۔ سہواگ نے کہا کہ ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی نے ورلڈ کپ کے حصول کو یقینی بنانے حتی المقدور کوشش کی۔ ٹیم انڈیا کے کپتان مہندر سنگھ دھونی اور نائب کپتان گوتم گمبھیر کی شاندار اور ناقابل فراموش اننگز نے ہندوستان کو سری لنکا کے خلاف کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حالانکہ وریندر سہواگ اور سچن ابتدائی میں آؤٹ ہو گئے تھے۔ یہ تیسرے اخبار کی خبر تھی۔ پیارے بچوں، اخبارات میں مختلف قسم کی خبریں شائع ہوتی ہیں، جیسے کہ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لیول کی جو نیوز ہیں وہ شائع ہوتی ہیں، ملک گیر سطح کی یعنی نیشنل لیول کی نیوز، ریاستی سطح کی یعنی اسٹیٹ لیول کی نیوز، اور لوکل یعنی مقامی سطح کی نیوز۔ یہ 4 طرح کی نیوزیں بھی ہوتی ہیں، خبریں ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اسپورٹس کھیل کی خبریں، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کی خبریں، تعلیمی خبریں، تہذیب و ثقافت سے متعلق خبریں اور بھی کئی اقسام کی خبریں روزانہ شائع ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اخبارات کا ہم روزانہ مطالعہ کریں۔ اخبارات کے مطالعے سے ایک طرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو دوسری جانب ہماری جو ریڈنگ کی اسپیڈ ہے یعنی پڑھنے کی جو اسپیڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نئے نئے الفاظ سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ اور ایک ایکٹیویٹی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اخبار پڑھ رہے ہوں تو جو اس کے جو ہیڈنگ ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں، جس سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں بھی درستگی آئے گی اور آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی جو ہے سدھار اس میں پیدا ہوگا اور خوش خط آپ لکھنے کے عادی ہوں گے۔ ہم آپ سے التماس کریں گے، گزارش کریں گے کہ آپ روزانہ اخبارات پڑھیں۔ اخبارات میں کھیل کی خبروں کے علاوہ دیگر جو عالمی اور ملک گیر سطح کی جو خبریں ہیں ان کا بھی آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں وسعت ہو سکے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی کھیل کی خبریں جو 2011 عیسوی کے ورلڈ کپ میچ سے متعلق تھی۔ مختلف اخبارات کے ذریعے سے ہم نے آپ کے سامنے 3 طرح کی خبریں پیش کی۔ اسی طرح سے پرنٹ میڈیا کہلاتی ہے۔ اخبارات میں جو خبریں شائع ہوتی ہے بچوں وہ پرنٹ میڈیا کہلاتی ہے، اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، یوٹیوب وغیرہ پر جو خبریں شائع ہوتی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کہلاتی ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور دیگر چینلز پر جو خبریں شائع ہوتی ہے پیارے بچوں وہ خبریں سوشل میڈیا کی خبریں کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے پرنٹ میڈیا کی خبروں کا بھی مطالعہ کیا۔ آئیے اس سبق کے اختتام پر سنیے بولیے استطاعت کے تحت ہم آپ سے چند ایک سوالات پوچھیں گے، آپ ان کے جوابات دیجیے۔ تو سوال ہے بچوں پہلا کہ دعائیہ اجتماع میں کیا آپ کے مدرسے میں خبریں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ اس میں خبریں پڑھنے والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبریں کس طرح پڑھی جائیں؟ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال ہے بچوں، اخبار کی کون سی خبریں آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کون سی خبر پڑھتے ہیں، کیوں؟ سوال نمبر 3 ہے، ریڈیو، دوردرشن کی خبریں سنیے، وہی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہے یا نہیں، تلاش کیجیے۔ ریڈیو اور اخبار کی خبروں میں کیا فرق ہوتا ہے، بولیے۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ نے کبھی کرکٹ، ہاکی یا کوئی دوسرے کھیل کی کامنٹری ریڈیو پر سنی ہوگی، اس طرح دوردرشن پر بھی سنی ہوگی۔ ریڈیو اور دوردرشن کی کامنٹری میں کیا فرق ہوتا ہے، بتائیے۔ تو بچوں ان سوالات کے جوابات آپ لکھ کر یا پھر اپنے واٹس ایپ آڈیو میں ریکارڈ کر آپ جو ہے اپنے ٹیچر کو روانہ فرمائیں۔ اب ہم کو اجازت